جی بالکل، سب سے پہلا سٹیپ اگر ہم بات کریں ای کامرس میں کام کرنے کے لیے، اس کے لیے آپ کو کوئی آئیڈینٹی بنانی پڑتی ہے، جو کہ آپ اگر ہم امیزون کی بات کریں تو ایک پلیٹ فارم ہے کہ آپ اپنی سیلر آئیڈینٹی اس کے اوپر بنائیں، جیسے sellercentral.com پہ جائیں، امیزون کا اپنا پلیٹ فارم پورٹل ہے، اس کے اوپر جا کر آپ اپنا نیم لکھیں، اپنا آئی ڈی نمبر لکھیں، ای میل آئی ڈی لکھیں، اس کے بعد پھر وہ آپ کو بنانے کا پورا طریقہ بتائے گا، آپ کی ای میل کو کنفرم کرے گا، اس کے بعد پھر آپ کی ای میل کنفرمیشن کے بعد آپ کو او ٹی پی آئے گا، اس او ٹی پی کو آپ کنفرم کریں گے، آپ کا ای میل کنفرم ہو چکا، اب پھر مزید ڈاکیومنٹس وہ ریکوائرڈ کرے گا، یہ ایک ایسا پہلو ہے جس سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جو ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ کرے گا، 4 قسم کے ڈاکیومنٹس امیزون ریکوائرڈ کرتا ہے آپ سے، جو کہ ایک بزنس ڈاکیومنٹ ہے، اس کی آئیڈینٹی ہے، آپ کا فون نمبر ہے، اس کے بعد آپ کی پرسنل آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ آپ کی پرسنل آئیڈینٹی کیا ہے، اور جو فائنل چیز ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کی ای میل ایڈریسز جو ویریفائڈ ای میل ایڈریسز ہیں اس کو کنفرم کرتے ہیں وہ لوگ۔ ان 4 ڈاکیومنٹس، ای میل اور ساری چیزوں کی کنفرمیشن کے بعد آپ کی ایک آئیڈینٹی بن جاتی ہے، جس سے آپ اپنا سیلر پورٹل بنا دیتے ہیں۔ اس سیلر پورٹل کے بعد پھر آپ امیزون کے اوپر اپنا بزنس کر سکتے ہیں، امیزون کے اوپر آپ کی پروڈکٹس لائیو کر سکتے ہیں، آپ کا پورٹل بن چکا ہے۔ تو یہ ایک وے ہے کہ جہاں سے آپ اپنی پروڈکٹس کو سیل گلوبل کر سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا فہد، مجھے بتائیں کہ پروڈکٹ اور کلائنٹ کس طرح سے ڈھونڈے جاتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ پروڈکٹ آئیڈیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ پروڈکٹ آئیڈیشن کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پروڈکٹ آئیڈیشن کے بعد آپ کی جو سرچنگ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، کچھ ٹولز ہوتے ہیں جدھر سے ہم لوگ اس کی مدد لیتے ہوئے ہم پروڈکٹ کو فائنڈ کرتے ہیں۔ جس طرح کہ اگر بات کروں کہ امیزون پہ کون سے پروڈکٹ سب سے زیادہ سیل ہو رہے ہیں، تو ہیلیم 10 ایک پورٹل ہے، اس کے اندر بلیک باکس کی آپشن موجود ہے۔ آپ ہیلیم 10 کے اندر جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا پروڈکٹ جو ہے بہت اچھا سیل کر رہا ہے، اور اس کے لیے آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی کتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر پوری ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ ہماری ایویلیوشن کیا ہونی چاہیے پروڈکٹ کی، مجھے کتنے سے کتنے لے کر جو پروڈکٹ ہے اس کی پرائسنگ کیا رکھنی ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ اس کے اندر اپنی پروڈکٹ کی جو کیٹیگری ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر جب آپ اس کیٹیگری کو سلیکٹ کر کے سرچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری پروڈکٹس جو ہے وہ ہیلیم 10 باکس جو ہے نکال کر لے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ منتھلی کتنی سیل کر رہی ہے، کتنے یونٹ سیل کر رہی ہے۔ اگر آپ کو $10,000 کی پروڈکٹ چاہیے تو آپ کو $10,000 والی پروڈکٹ مل جائے گی، اگر آپ کو $5,000 منتھلی سیل والی پروڈکٹ چاہیے تو وہ اتنی مل جائے گی۔ وہاں سے آپ ایویلیویٹڈ پروڈکٹس کو نکالتے ہیں اور اسیسمنٹ کرتے ہیں، پھر وہی پروڈکٹس کو جو آپ سیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے کہ جس میں ہم صرف اس کی ایویلیوشن دیکھتے ہیں کہ اس کی منتھلی ریونیو کتنا ہے، اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کا ٹرینڈ چیک کرتے ہیں کہ اس کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے۔ ایسا پروڈکٹ بھی ہے کہ جو کہ سیزنل پروڈکٹ ہو سکتا ہے، کہ ایسا پروڈکٹ ہے کہ جو بریکیبل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا انالیسس کرنے کے بعد آپ پھر جا کر پروڈکٹ کو فائنل کرتے ہیں۔ میں اگر ایک بات کروں کہ جیسے گارلک پریس ہے، اگر میں چیک کروں تو گارلک پریس جو ہے وہ ایک پروڈکٹ ہے، اگر میں دیکھوں تو $39,000 تک بھی جو ایک سیلر ہے وہ سیل کر رہا ہے منتھلی ریونیو، ایک چھوٹا سا پروڈکٹ ہے۔ تو اس پروڈکٹ کی اسیسمنٹ کے لیے میں یہ چیک کروں گا کہ تھرو آؤٹ دا ایئر 5 سال میں اس کا ٹرینڈ کیا رہا ہے۔ تو آپ اس کو ٹرینڈ کو چیک کر سکتے ہیں google-trends.com پہ جا کر۔ اگر میں سیزنلٹی کی بات کروں تو سیزنلٹی کو کیسے کنفرم کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سیزنلٹی کو ایسے بھی کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ ایک وولن ساکس کی اگر میں بات کروں تو اگر آپ وہ وولن ساکس کو ہاٹ سیزن میں بیچ دیتے ہیں تو وہ ایک سیلنگ پروڈکٹ نہیں رہے گا، سیزنل پروڈکٹ ہے، تو آپ کو ایویلیویشن پروڈکٹ کی کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اگر میں گارلک پریس کو تھرو آؤٹ دا ایئر چیک کروں تو اس کا گراف ایک سٹیبل گراف رہتا ہے، عام بندے کے لیے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ریڈ کرنا، لیکن جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گراف سٹیبل گراف ہے، تھرو آؤٹ دا ایئر تھوڑا اس کے اندر فلکچویشن آتا ہے، بٹ سٹل یہ سیلیبل پروڈکٹ ہے۔ کمپیریٹیولی اگر میں یہی آپ کو بتاؤں کہ وولن ساکس کا کیسے گراف رہے گا تو وہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا ونٹر سیزن ہے اس کے اوپر اس کا ہائیک رہتا ہے، اور جہاں پہ ہاٹ سیزن ہے اس پہ اس کا
باٹم رہے گا کہ وہ سیل نہیں ہے. تو یہاں سے ہم ایک اسیس کر سکتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ سیزنل پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے. یہ کچھ پہلو ہیں جدھر سے ہم پروڈکٹس کی ایویلیوشن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو لانچنگ سٹیج کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں. رائٹ. اچھا دیکھنے والوں کو ہم یہ بھی بتائیں کہ جو ہم سوال کر رہے ہیں, جو فہد جواب دے رہے ہیں, اس کی ہم نے کوشش کی کہ جو پراپر ویڈیو پریزنٹیشن ہے وہ اسی طریقے سے ہم آپ کو جو ہماری مرکزی ونڈو ہے بیچ والی اس میں ہم دے رہے ہیں, تو اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اچھا فہد مجھے بتائیں اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ کلائنٹ کوئی فراڈ یا چیٹنگ نہیں کر رہا؟ جی اس بات کو ایسے کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس لیٹ سپوز ہمارے پاس جو پورٹلز ہیں یا ہمارے جو جہاں سے ہم لوگ کلائنٹس گریب کرتے ہیں, جیسے میں اگر بات کروں upwork.com ایک بڑا مشہور ہے ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو بزنس ملتا ہے, آپ اپنی پروفائل کو وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں. تو وہاں پہ اگر ڈسپیوٹ آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ ایک پراپر وے میں نہیں چل رہا, تو آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں, اس کو ڈسپیوٹ کے اندر لے کے جا سکتے ہیں. اور دا باڈی وہ اتھارٹی جو ہے وہ اس چیز کو ٹیک کیئر کرتی ہے کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ سیف رہیں آپ کے ساتھ. صحیح, ٹھیک. اچھا فہد ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وینڈرز اور سپلائرز کے ساتھ ہم کیسے ڈیل, پلیز یہ بھی بتائے گا. دیکھیں ہے تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے, بٹ سٹل ہم لوگ وینڈر اور سپلائر کے ساتھ ایسے ڈیل کر سکتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں دونوں سائڈوں پہ, جہاں پہ وینڈر اور سپلائر دونوں کو شیورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کا بیہیو کیا ہے اور آپ کی پرچیزنگ ہے تو آپ کی یو آر سیف آن یور سائڈ, اور سپلائر کہتا ہے کہ میں اگر سیل کر رہا ہوں تو آئی شوڈ بی سیف اینڈ مائی سائڈ. تو اس کے لیے ٹریڈ ایشورنسز موجود ہیں. اگر فار ایگزامپل اگر آپ جائیں علی بابا سے بائنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر ٹریڈ ایشورنسز موجود ہیں. اگر آپ بائی کرتے ہیں تو آپ کے اور سپلائر کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور وہ ایگریمنٹ ٹریڈ ایشورنس کے تھرو ہوتا ہے. اور پھر آپ کے پاس بہت ساری ایویلیوشن کے فیکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں, ہم اس کو بولتے ہیں SOPI, سیلر آن لائن پرفارمنس انڈیکس. یہ ایک انہوں نے انڈیکس بنایا ہوا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں جو سیلر ہے وہ کتنا پرانا ہے, اس سیلر کے کتنا بزنس کر چکا ہوا ہے. تو ہم اس کی سیلر کی سپلائر کی ایویلیوشن کرنے کے بعد ہم آرڈر پلیسمنٹ کر سکتے ہیں. یہ سارا کچھ آپ جو ہے جب جائیں گے تو ٹریڈ انشورنس وغیرہ کے اندر آپ کو پورا نظر آ رہا ہوتا ہے, اور اس کی بیس کے اوپر وہ جیمز اور سٹار دیتا ہے, ریویوز دے دیتے ہیں. اچھا فہد, آرڈرز پورا کرنے کے لیے کوئی اسٹوریج کے لیے کوئی جگہ بھی لینی پڑتی ہے؟ جی اسٹوریج کے لیے امیزون خود سے آپ کو فیسلٹی دیتا ہے. دیکھیں اگر آپ نے امیزون کے اوپر کام کرنا ہے تو امیزون آپ کو خود سے اسٹوریج فیسلٹی دیتا ہے اپ ٹو اے سرٹن لمٹ. امیزون کہتا ہے کہ آپ ایک سرٹن لمٹ, ایسا نہیں ہے کہ پورے سال کا آپ بھیج دیجئے اور وہ دے ول بی ٹیکنگ کیئر آف یور ہول اسٹاک. آپ ایک سرٹن لمٹ یعنی 2-3 مہینے کا اسٹاک اکارڈنگ ٹو دا پروڈکٹ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ بھیج سکتے ہیں, اور وہ آپ کو بڑا نامنل چارج کرے گا. اگر وہاں پہ نہیں پورا ہوتا تو آپ تھرڈ پارٹی لاجسٹک سروسز بھی لے سکتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک. اچھا فہد لاسٹ میں ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا, پیمنٹ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ پیمنٹ کے لیے سیفٹی کیسے یقینی بنائی جائے کہ آرڈرز کا جو مطلوبہ بل ہے وہ بنا کسی پریشانی کے ادا ہو جائے؟ دیکھیں اس میں کیونکہ ہماری بہت ساری انٹرنیشنل باڈی, یہ آپ سمجھ لیں کہ انٹرول آپ کی ایسی باڈیز موجود ہیں جو کہ یہ میک شور کرتی ہیں کہ سپلائر اور بائر دونوں جو ہیں وہ سیف رہیں. اگر میں بات کروں, ایک ہمارا پلیٹ فارم ہے, آپ پے پال کے تھرو کسی کو پے کرتے ہیں تو پے پال کے اندر اتنی ایشورنسز بھی موجود ہوتی ہیں, جیسے میں نے ٹریڈ ایشورنس کا کیا ہے تو اس میں دونوں پارٹی سیف رہتی ہیں. اس میں بھی آپ ڈسپیوٹ اوپن کریں کہ جی میرا مٹیریل مجھے نہیں ملا, تو وہ فنڈس کو ہولڈ کر لیتے ہیں اپنے پاس انٹل کے ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہو جاتا دونوں پارٹیز کے درمیان. ٹھیک ہے.